بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو مشورہ ہے، ایڈوائس ہے، نصیحت ہے، یہ پروفیشنل لوگوں سے لینی چاہیے، کیونکہ آپ کسی سے بھی مشورہ کرتے ہیں، کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اس کا آپ کی زندگی پر ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے کسی سے غلط ایڈوائس لے لی اور اس پر عمل کر لیا تو بعض اوقات اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ میٹرک کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کسی پرائمری پاس یا مڈل فیل کے پاس جا کر تو مشورہ نہیں کریں گے۔ آپ ٹیوشن رکھنے کے لیے کم سے کم کسی بی اے پاس کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح آپ ایف اے اور بی اے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کسی ایم اے پاس کے ساتھ جا کر ڈسکس کریں گے، اس کی ایڈوائس لیں گے، اس سے ٹیوشن پڑھیں گے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کوشش کریں گے کہ میں کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کرواؤں۔ قانون کے لیے آپ کو کوئی مشورہ چاہیے، قانونی، تو آپ کسی وکیل کے ساتھ جا کر بات چیت کریں گے۔ اسی طرح ہمیں تمام شعبوں میں جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو اپنی فیلڈ میں بیسٹ ہیں، جو اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہیں، ہمیں ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں بیمار ہوں تو آپ کو 10 مشورہ دینے والے کہیں گے جی یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو۔ کوئی بھی آدمی جس نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو نہ کیا ہو، وہ آپ کو قانونی مشورہ بھی دے دے گا اور بھی دیگر۔ آپ کسی حجام کی دکان پر بیٹھ جائیں، کسی گلی محلے میں بیٹھ جائیں جہاں چند آدمی بیٹھے حقہ پی رہے ہوں، کسی گاؤں کے چوک میں بیٹھ جائیں، کسی مسجد کے باہر جمعے کے دن آپ کھڑے ہو جائیں، تو آپ کوئی ٹاپک ڈسکس کریں، وہاں پر آپ کو ہر طرح کے جو ہیں وہ لوگ مل جائیں گے۔ تو بعض اوقات تو تکا لگ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی چیزوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو مشورہ ہمیں، ایڈوائس ہمیں پروفیشنل لوگوں سے ہی لینی چاہیے۔ اور خاص طور پر میں یہاں پر بات کروں گا ٹین ایجرز کی۔ جب آدمی نیا نیا جوان ہونا شروع ہوتا ہے تو ان کو ماں باپ کی باتیں، ماں باپ کی نصیحتیں، ان کے مشورے اچھے نہیں لگتے۔ وہ زیادہ باہر یاروں دوستوں کی سنتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ زندگی میں کامیاب بننے کے لیے ماں باپ کی سنیں، ماں باپ کے مشوروں پر، ماں باپ کی نصیحت پر عمل کریں، کیونکہ اگر آپ 13-14 سال کی عمر میں ماں باپ کی نہیں سنیں گے تو پھر اگلے 20 سال کے بعد پھر ساری زندگی آپ کو لوگوں کی سننی پڑے گی۔ تو ماں باپ کا خیال رکھیں اور ماں باپ کی نصیحت اور مشورے پر چلیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ایجوکیشن میں کوئی چیز چاہیے کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں، آپ نے کہاں پڑھنا ہے، کون سی ڈگری کرنی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پروفیشنل لوگوں سے، جو کہ جن کو ایکسپیرینس ہو، جن کے پاس تجربہ ہو، آپ ان سے ڈسکس کریں۔ اور ویسے بھی بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی ریٹائر ہوا ہے، اس کے پاس جو ہے کچھ پیسے ہیں، وہ اپنے کسی رشتہ دار یا یار دوست کے کہنے پر کوئی کاروبار شروع کرتا ہے اور اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ گنوا دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ حالت ہے کہ ایک آدمی جس نے ساری زندگی خود کاروبار کیا نہیں، آپ اس سے کوئی کاروبار کی بات کریں، وہ آپ کو ایسے ایسے مشورے دے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ آپ کو فنانس ایسی سمجھائے گا، بینکنگ ایسی سمجھائے گا، وہ آپ کو ہر طرح کی جو ہے اکانومی کے بارے میں بتا رہا ہوگا، اور خود آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہے؟ نہ اس نے کاروبار کیا ہے، نہ اس کو بینکنگ کا پتہ ہے، نہ اس کو کوئی اور فنانس کے متعلق انفارمیشن ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ اجتناب کریں۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو بعض اوقات مشورہ کرنا پڑتا ہے، تو مشورہ جو ہے وہ ہمیشہ پروفیشنل لوگوں سے، جو اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہوں اور جن کے پاس نالج ہو، ان سے مشورہ کریں۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ حالت ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ وکیلوں کو مشورے دے رہا ہے، وکیل جو ہیں وہ انجینئرز کو مشورے دے رہے ہیں، انجینئر جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو مشورے دے رہے ہیں۔ یعنی عجیب ایک صورتحال ہے۔ یعنی آپ کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اپنی فیلڈ کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک جو ٹیچر ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں اچھا مشورہ دے سکتا ہے، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل کے بارے میں اچھا مشورہ دے سکتا ہے، ایک وکیل جو ہے وہ قانون کے دائرہ کار کا مشورہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں مشورہ دے سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہر طرح کی انفارمیشن اس کے پاس ہو۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے بچیں۔
اور آپ کو جو بھی پرابلم ہو اس فیلڈ کے لوگوں کے پاس جائیں جو اس فیلڈ کے ماسٹر ہوں اور ان سے اپنی پرابلم جو ہے وہ ڈسکس کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.